السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلما لمن سالمکم و حربا لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ بامبے کی چھٹی مجلس ہے یہ، عشرہ محرم کی 1446 ہجرہ، جو زیارت عاشورہ کے کلمات پہ ایک وعدہ جو حسین ابن علی سے ہم کر رہے کہ مولا حسین آپ جس کے ساتھ صلح کریں گے ہم بھی کریں گے، جس کے ساتھ آپ جنگ کریں گے اس سے ہم بھی کریں گے۔ یہ وعدہ امام سے ہو رہا اور زیارت عاشورہ جیسی مخصوص زیارت میں ہو رہا، تو یہ ہم سب کے لیے ایک بیداری ہے، ایک اویئرنس ہے کہ وین یو پرومس سم تھنگ، جب آپ کوئی چیز کے لیے پرومس کرتے، عہد کرتے، تو اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں پورے دنیا میں چاہنے والے عزاداری کرتے ہوئے یہ وعدہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم کو حسین ابن علی کے لیے کرنا ہے۔ دوستو، دن تیزی سے گزر رہے، بہت جلدی گزر گئے۔ آج چھٹی تاریخ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کو آ رہی، صرف 3 دن اور رہ گئے۔ اس کے بعد یہ جو مقصد حسین کے لیے سب جمع ہو رہے محرم میں، حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا باپ کا کام ہے۔ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ پیغام حسین کو ہم اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے۔ اس وقت سارے لوگ ایک مجلس سے دوسری مجلس گشت کرتے ہیں، آپ تو راستے میں جب چلو تو دنیا کو بتاؤ کہ تم عزادار حسین ہو۔ اس انداز سے ہم چلنا، اس انداز سے گفتگو کرنا، اس لیے کہ تمہارے جسم کے اوپر کالا لباس ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ حسینی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ہماری دعا بھی یہ کہ ہمیشہ ہم حسینی ہی رہیں، اس لیے کہ مولا حسین سے اگر رشتہ رہے گا نا تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ دنیا اور آخرت تمہاری اگر حسین ابن علی سے رشتہ رہے گا۔ اپنے مولا سے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے مولا سے رشتے کو سٹرونگ کرو۔ جتنا سٹرونگ کرو گے اتنا تمہاری زندگی میں برکت ہے، اتنی تمہاری زندگی میں خوشیاں ہیں۔ اگر سٹرونگ نہیں کرو گے، رشتہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر ہمارا اور حسین کا اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر اس دنیا میں تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت لینا چاہتے ہو تو رشتے کو سٹرونگ کرو۔ سٹرونگ کرنے کے لیے امام کی زیارت ضرور پڑھو۔ میں بار بار بول رہا کہ زیارت امام حسین لازم پڑھنا، جب موقع ملے۔ تمہاری ہر پریشانی، اگزامپل کالج کو جا رہے ایگزام لکھنے، زیارت امام حسین پڑھ کے جاؤ۔ رزق کے لیے جا رہے حسین کی زیارت پڑھو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم حسین ابن علی کی زیارت پڑھ کے گھر سے نکلتے ہو، واپس آئے تک حسین ابن علی تمہاری زندگی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ جس کا ضامن مولا حسین ہو جائے اس کے لیے پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو ہمیشہ امام
ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مولا حسین سے رشتہ جس کا بھی مضبوط ہے دنیا میں وہ آج ہمیشہ زندہ ہے. اب آپ کی مثال حر کی دیتا ہوں. ایک رات پہلے تک حر کیا تھا؟ مولا حسین کے خیمے میں تو نہیں تھا، نہ حسین کا ساتھ دے رہا تھا. حر کا خود جملہ ہے عاشورے کے دن کہ میں عمر سعد سے جب بات کر رہا تھا تو حر نے کہا تھا کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. آپ سوچیں کہ جو ایک رات پہلے تک دشمن تھا اس کے اوپر اللہ نے توفیق کی اور وہ بیدار ہوا. اگر وہ لشکر یزید میں رہتا تو اس کا حشر بھی عمر سعد کی طرح ہوتا، اس کا حشر بھی شمیر کی طرح ہوتا. آج نہ عمر سعد کا مقام ہے، نہ نام ہے، نہ اس کی خبر کا نشان ہے. سارے کے سارے جتنے آئے تھے بڑی بڑی لالچ میں، عمر سعد کو یزید نے آفر کیا تھا کہ میں ملک ریگ کی حکومت دوں گا، گورنر بنا دوں گا. ملک ریگ بہت بڑا اس وقت شہر تھا ایران میں اور بڑا زرخیز شہر تھا. تو اس پیسے کی لالچ میں عمر سعد آ گیا. اس کے بعد شمر کو کہا تھا کہ کئی لاکھ دینار دوں گا، وہ بھی آ گیا. سب آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے، لیکن ایک کا نشان نہیں ہے. آج ایک کا نام نہیں ہے. حر ایک رات پہلے دشمنوں میں تھا، دوسرا دن آیا وہ مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوا. تو آج حر زندہ ہے، اس کا مزار بھی ہے. تو میں صرف یہ بولنا چاہ رہا کہ آپ اپنی زندگیوں میں، ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنے رشتے کو امام حسین سے مضبوط کرنا. آپ دوسری مثال دیتا، کربلا میں 11 محرم کو جب یہ قافلہ گیا تو جتنے نجس لاشیں تھیں یزید کے لشکر کی سب کو دفن کر دیا. اور کربلا کے میدان میں کئی قبریں بن گئی، ماس گریوز بنا کے کئی قبریں بن گئی. اور مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو یہ ظالموں نے چھوڑ دیا تھا. اس وقت کربلا میں یہ خبریں تھیں، مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا کچھ نہیں تھا. آج کیا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ آج کیا ہے؟ کوئی خبر کا نشان ہے کربلا میں؟ ماشاءاللہ سب جاتے ہیں، کسی اور کا، صرف حسین اور حسین کے ساتھیوں کا ہے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا کہ یہ ذہن میں رہنا آپ کے ہمیشہ کہ میں امام کے لیے کروں گا تو بامبے میں میرا نام رہے گا. پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، یاد رکھو. ان سے وابستگی نام کو باقی رکھتا، حسین سے رشتے کو نام تمہارا باقی رہے گا، ورنہ دنیا بھول جائے گی. یزید کے پاس، ظالم کے پاس کتنی دولت تھی، ختم ہو گیا. آج نشان نہیں ہے اس کا، نہ اس کی لاحت کا نشان ہے. اتنا بڑا حاکم، اتنا ظالم حاکم، اتنی بڑی حکومت، لیکن آج کہاں ہے یزید؟ ایون جہاں پہ اس نے حکومت کی تھی، جس سیریا میں کیپٹل تھا نا سیریا، وہیں پہ حکومت کرتا تھا، وہاں جا کے کسی سے بھی پوچھا یزید کون ہے، کوئی بولتا ہے؟ اس کے برعکس جس بچی 4 سال کی بچی کا آج مزار ہے، بی بی سکینہ کا. تو ذہنوں میں یہ رکھو کہ میں اپنے امام کے لیے کچھ کام کروں گا. تم کام کرو گے؟ کچھ مت کرو یار، نیت کرو، خالی دعا کرو کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو یو، مولا مجھے موقع دو، مولا مجھے توفیق دو کہ میں بھی کوئی کام کروں آپ کے لیے. عزاداری جو تم کر رہے تو بہترین چیز ہے. عزاداری تم کب کر رہے؟ محرم میں کر رہے. اس کے علاوہ سال بھر کیا کر رہے؟ ہم اپنی زندگی میں وقت سپینڈ کر رہے ہیں. میں پورا یوتھ بیٹھا ہوا یہاں اس لیے بول رہا ہوں، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اپنے وقت کو ضائع مت کرو، یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا. تم ذہنوں میں یہ رہنا کہ میں بامبے میں کچھ کروں، ایک مشن بناؤں، میں آگے بڑھوں. میں مثال دے رہا، برا مت مانو، کہ میں 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں رہتا ہوں بامبے میں، میرے والدین میں بھی ہے، میں بھی ہوں.
پوری زندگی 2 بیڈ روم میں رہنا ہے تم کو. مثال کے طور پر تم کوئی ایک جاب کر رہے ہیں, پوری زندگی وہی جاب پہ رہنا ہے؟ نہیں. شیعہ کبھی پیچھے نہیں جانا, شیعہ آگے بڑھنا. آج 2 بیڈ روم ہے تو کل 4 بیڈ روم میں جانا تھا. آج تمہارے پاس 1 فلیٹ ہے تو کل 2 فلیٹ ہونا. جتنا تم کرو گے اچھا پڑھ کے, فائدہ تمہارا ہے. تم بہت اچھی مجلس کر سکتے ہو بعد میں. جب تمہارے پاس دولت آ جائے گی, اچھی جاب ہو جائے گی, تم لوگوں کی مدد کر سکتے. شیعہ نے حیدر کرار کی مدد کر سکتے. کوئی شیعہ تمہارے پاس آتا ہے, کوئی مومن تمہارے پاس آتا ہے, تم اس کی مدد کر سکو گے اگر تم ایک پوزیشن پہ ہو. اگر تم کوئی پوزیشن نہیں لیتے, بالکل نارمل اس میں رہتے, شیعہ کبھی بھی نہیں رہنا. تم کو تو بہترین موقع ہے ایام عزا کا, دور عزا کا بہترین موقع ہے. اس لیے کہ اس پیریڈ میں تم امام سے مانگو. مولا عباس کا علم استاد کر رہے ہیں, زری استاد کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے, زری یوں ہی ہے؟ جو دعا مانگو گے یہاں پہ پوری ہوگی. بی بی کا روزہ ہے, یہاں شہزادی کے نام کا عزا خانہ ہے, مشکل کشا کی بیٹی ہے. آپ مانگ کے تو دیکھو. لیکن بی بی یہی بولیں گے کہ کام کر کے آؤ, کچھ کر کے آؤ میرے پاس. پھر دیکھو کہ امام تم کو کیا کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں, کتنے انسیڈنٹس ہیں. کچھ نہیں تھے, آج ایک مقام پہ پہنچ گئے. اگر تم بڑی کمپنی گئے, بڑی پوزیشن پہ آ گئے, یہ سب کب ہوتا؟ ایجوکیشن رہے گا, علم رہے گا. اگر ایجوکیشن نہیں ہے تمہارے پاس تو تم زیرو ہے. اور شیعہ کمیونٹی کبھی بھی جہالت میں نہیں رہنا, اس لیے کہ ہم باب المدینۃ العلم کے ماننے والے, ہم علی کے ماننے والے. مولا علی کون ہے؟ باب المدینۃ العلم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اللہ کا رسول کی مشہور حدیث, انا مدینۃ العلم و علی ان بابو, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو اب علم لینے کے لیے کوئی بھی شہر میں جائے گا تو دروازے سے ہی جائے گا. میں کیا آپ سے بول رہا ہوں, آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی بات کی. آپ کا فائدہ بتا رہا ہوں. عزاداری کا فائدہ ہے کہ اگر آج تم ایک مجلس کرے تو کل 10 کرو گے, اچھا پوزیشن آئے گا. پیچھے مت ہٹو, اچھے کالجز میں جاؤ, اچھی جگہ پڑھو. ٹارگیٹ رکھو اپنی زندگی کا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. جب وہاں پہنچو گے تو پھر تم دیکھو تم 100 لڑکوں کو جاب دے سکتے. اسی طرح لڑکی بھی اچھا علم کو حاصل کرنا. آج اگر وہ لڑکی بامبے میں رہتی ہے, پوری زندگی بامبے میں تھوڑی گزارنا ہے تم کو. باہر نکل کے دیکھو دنیا کتنی بڑی ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا تو امام نے کہا کہ یہ دنیا اللہ نے کافر اور مشرکین کے لیے نہیں بنائی, مومن کے لیے بنائی. یہ جو دنیا کو اللہ نے سجایا, یہ مومن کے آپ کے لیے سجایا. باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھو کیسے دنیا کہاں جا رہی. آسمان پہ جوپیٹر اور مارس ستاروں کی بات کرتے ہیں وہاں کے لڑکے, وہاں کی لڑکیاں, اور دوسرے مذہب والوں سے ڈیبیٹ کرتے, انٹرفیتھ کہہ کے ڈیبیٹ کرتے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہی نہیں ہے. میں اسی لیے میں دنیا بھر میں یوتھ سے بات کرتا ہوں, جوانوں سے بات کرتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو. اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے بامبے کے کچھ لڑکے گریجویشن کیا اور باہر چلے گئے, اور باہر جا کر بہترین سافٹ ویئر انجینئر بنے, بہترین سافٹ ویئر انجینئر. آج ان کی سیلری وہاں کتنی ہے پتہ ہے؟ $1,00,000. $1,00,000 ان کا پیکیج ہے. $100,000 جو ہے صورت کے نہیں دے رہے وہ کہ بڑا سمارٹ ہے, علم کے دے رہے, پڑھائی کے دے رہے. 4 سال پڑھا, وہ اسٹیج پہ پہنچ گئے. اب میں جگہ کا نام نہیں بولتا, اب وہ لڑکا 100 فیملیز کو پڑھوا رہا, اس کے انڈر میں اسپانسر کرا ہوا ہے. 200 لڑکے ہیں جن کو انڈیا میں مختلف شہروں میں بھیج کے
علم دے رہا. کیوں؟ اس کو احساس اپنا ہے کہ اگر آج میں کچھ ہوں بنا تو علم سے بنا، اور میری قوم کے بچے بھی اگر بن جائیں گے. اگر آج سے تم لوگ شروع کرو، 10 سال میں بامبے میں یہ سٹیج پہ آ جاؤ گے، تم یہ سٹیج پہ آؤ گے. جب مولا حسین کے لیے کام کرنا. میں بار بار بول رہا پہلی محرم سے کہ امام حسین جاہل کو سینے سے نہیں لگائیں گے، یہ یاد رکھو. اس لیے کہ جہالت میرے مولا کی دشمنی ہے، مولا کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ عابد بگرامی نہیں بول رہا، امام علی بول رہے ہیں. امام علی نے کسی کا نام نہیں لیا جب پوچھا کہ کون ہے سب سے بڑا دشمن. لوگوں نے جب پوچھا مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، علی نے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے مولا بولیں گے یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، یہ شخص. نہیں، امام علی نے صاف کہا میرا دشمن نام سے نہیں ہے، میرا دشمن جہالت ہے. اس لیے کہ اگر عالم ہوتے تو علی کو پہچان لیتے، جاہل تھے اس لیے کہ علی کو نہیں پہچانا. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور پڑھ لیں باواز. اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے. میں صرف جو زینبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں پڑھا، میں بار بار بول رہا یہ بات. میری مجلس لائیو جاری ڈیفرنٹ چینلز پہ، پورے جو بھی سن رہا ان سب کے لیے بول رہا کہ اگر میں اپنی زندگی کا ایک مشن نہیں بناتا تو ہم کربلا کو پہچان ہی نہیں سکتے. کربلا سمجھ ہی میں نہیں آتا. کربلا صرف مصائب نہیں، مصائب تو ہے، ہر چیز مصائب ہے وہاں پہ، لیکن اس کے بعد پیغامات بھی ہے کربلا سے. مولا حسین نے پیغامات بھی دیے. مولا حسین کا مشن تھا. ہر منزل پہ حسین نے پیغام دیا، ہر منزل پہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک اویئرنیس کو پیدا کیا. کربلا ایک بیداری کا نام ہے یار، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے. ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس وقت کے جو سوئے ہوئے ذہن تھے حسین نے ان کو جگا دیا، اجاگر کر دیا. یزید اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ یزید کا جو مشن تھا وہ فیلئر ہوا. یزید کا مشن تھا کہ اسلام ختم ہو جائے، حسین کا مشن تھا کہ اسلام رہ جائے. تو آج کون جیتا جنگ؟ ظاہری طور پہ میرا مولا شہید ہو گیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت اندھیرے میں گئی اور حسینیت نور کا پیغام لے کے دنیا میں موجود ہے. یہ کرو تم. آج یہاں خواتین کی مجلس زیادہ دیر میں نہیں، بس 3 دن کل سے رہ گئے. انشاءاللہ 5:15 بجے ممبر پہ آؤں گا. کوشش کرو ٹائم پہ آ جاؤ کہ مقصد حسین کیا ہے، امام کا مقصد کیا تھا وہ پورا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. بس دوستو، مولا آباد رکھے آپ سب کو، مولا سلامت رکھے. مولا آپ لوگوں کو زندگی میں کامیابی عطا کرے، بہت کامیابی ملے. اور کامیابی، ہر کامیابی ان کے دروازے سے ملتی ہے، یہ یاد رکھو. کوئی کامیابی اس کو نہیں ملتی جو حسین سے دور ہے. کامیابی، ساری کامیابیاں مولا کی چوکھٹ پہ آئیں تو وہ کامیابی ہوئی، ورنہ سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. آج 6 محرم، کتنی جلدی وقت گزر گیا. کل 7 محرم ہوگی. کل کی صبح جب پہلی دفعہ پانی پینا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد رکھنا کہ 7 محرم تھی، کربلا تھا. حسین کے بچے خالی کوزہ لے کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے. کل جب پانی پینا تو مولا حسین کی پیاس کو ضرور یاد رکھنا، اس لیے کہ حسین نے آپ کو پیاس کے لحاظ سے بھی یاد کیا اور یہ کہا کہ بیٹا جب وطن جانا میرے چاہنے والوں کو بولنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. کل جب تم سبیلوں پہ گھروں میں پانی پیو تو یہ ضرور بولو کہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید. لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے یہ بولنا. اس لیے لازم ہے کہ یہ وصیت حسین ہے. دوستو 6 محرم کو ہر جگہ
ایک ایسے شہید کا ذکر ہوتا ہے جو حسین کا جوان بیٹا تھا. آہستہ نہیں رونا، سب جوان بیٹھے ہوئے. حسین کا علی اکبر 18 سال کا تھا. 18 سال کے سن میں، اور علی اکبر جیسا بیٹا، صورت اور سیرت میں رسول کی شبیہ تھی. جب شہزادہ آیا شب عاشور، مولا حسین جب جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا، علی اکبر کا سر ماں کے زانو پر ہے اور لیلا زلفوں کو سنوار رہی، اور سنوار کے کہتی ہیں کہ میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. عزیزو، صبح سے ایک ایک لاش آتی رہی. قاسم پامال ہوئے، اون و محمد کی میتیں آئیں. میں نے بڑی آسانی سے جملے بولے اور آپ نے سن لیے. عباس کے شانے کٹ گئے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. مولا عباس زخموں سے چور ہو کے شہید ہو گئے. اب حسین کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے علی اکبر کے. بوڑھے باپ کے سامنے آ کے جوان بیٹے نے کہا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا، جاؤ پہلے بیویوں سے اجازت لے لو. خیمے کے اندر آئے، ماں کے پاس گئے، ماں سے اجازت لی. بی بی زینب کے پاس آئے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. شہزادی نے پوچھا، بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا، پھوپھی اماں مجھے میدان کی اجازت دیجیے، بس یہ سننا تھا. زینب نے عجیب جملہ کہا، میرے لال کیا اسی دن کے لیے 18 سال سے پالا تھا؟ میں کیسے دے دوں؟ آج بی بی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے زینبیہ میں. آج شہزادی کو پرسا دو، اس لیے کہ شہزادی نے اون و محمد سے زیادہ چاہا علی اکبر کو. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. علی اکبر کو اون و محمد سے زیادہ چاہ. دوستو، جب اذن ملا باہر آئے اور میدان میں جانے لگے، علی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا. پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کے آ رہا. رک گئے اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس وقت حسین نے کہا، بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے. میرے لال جب تک دور نہ ہو جاؤ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا. دروازے پہ ماں کھڑی ہوئی ہے، لیلا تمہیں دیکھ رہی ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. علی اکبر میدان میں آئے. حسین کا لال ہے، خوب جنگ کی. عباس کے شاگرد تھے علی اکبر. مولا حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے. امام نے دیکھا کہ چہرہ سرخ ہونے لگا امام کا. جناب لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو اس وقت حسین نے کہا، لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے. اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے. لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو. عزیزو، کربلا کی عجیب دعا ہے. بی بی آ کے خاک پہ بیٹھ گئی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. شہزادہ واپس آیا اور آ کے کہا، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین نے کہا، علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی اور فوراً پیچھے ہٹ کے کہا، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین کی پیاس روز عاشور زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بن گئی تھی. اب حسین نے کہا، میرے لال میدان میں جاؤ، تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے. شہزادہ میدان میں آیا. حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا، لیلا اب دعا نہیں کرنا علی اکبر کی واپسی کی. لیلا کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو اس وقت حسین نے کہا، لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. حسین جب میدان میں آئے تو ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین جا رہا تھا. بار بار پوچھتے تھے، بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے؟ جب پہنچے
تو وہ حال دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا، حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے، لیکن جواب نہیں ملا۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجالس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا پرسہ شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار سعادت دے کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرے، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اس ذکر کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ سعادت دے کہ اس سال زیادہ سے زیادہ حسین کا ذکر کریں انشاءاللہ۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھنا۔ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ۔